ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ کوئی بہت بڑا احمق یا ظالم ہی ہوگا جو اپنے ہاتھ سے اپنی بادشاہی فنا کر دے۔ یہ ہے پیٹر پورکو کی کہانی۔ سن 2004 میں پیٹر اور جون پورکو بہت سے دوسرے ادھر عمر کے مڈل کلاس طبقے کے امریکیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ڈلمار، نیو یارک میں ایک آرام دہ 2 منزلہ گھر میں رہتے تھے اور دونوں روزی روٹی کے لیے کام کرتے تھے۔ پیٹر نے وکالت چھوڑ دی اور کورٹ میں کلرک کی نوکری کرتا تھا۔ جون ایک اسپیچ تھراپسٹ کے طور پر اسکولوں میں کام کرتی تھی۔ ان کی شادی کو 30 سال ہو چکے تھے اور ان کے 2 بیٹے تھے جن کا نام جوناتhan اور کرسٹوفر تھا۔ 15 نومبر 2004 کی صبح پیٹر پورکو اپنے بستر میں سو رہا تھا کہ اس کے سرانے رکھا ہوا الارم کلاک بجنے لگتا ہے۔ وہ لپک کر اس کو بند کر دیتا ہے کیونکہ اس کی بیوی جون اس کے برابر سو رہی تھی۔ واش روم جاؤ، برش کرو، کنگھی کرو۔ پیٹر واش روم جاتا ہے، دانت برش کرتے ہوئے غور کرتا ہے کہ سنک میں خون کے قطرے گر رہے ہیں۔ خون گر رہا ہے، جلدی سے صاف کرو۔ صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر نئے خون کے قطرے گرتے رہتے ہیں۔ پیٹر پھر کچن میں جاتا ہے، سینڈوچ بناؤ۔ اپنا لنچ باکس تیار کرتا ہے۔ خون کے ٹپکے کچن کے کاؤنٹر پر گرتے جاتے ہیں۔ سنک میں میلے برتن پڑے تھے تو پیٹر ان کو ڈش واشر میں دھلنے کے لیے رکھتا ہے۔ اخبار باہر سے لاؤ۔ دروازہ کھول کر وہ 2 قدم دور زمین پر پڑا اخبار اٹھاتا ہے اور پلٹ کر گھر کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ گملے کے نیچے ایکسٹرا چابی ہے، نکالو، دروازہ کھولو۔ چابی کے ذریعے دروازہ کھول کر پیٹر پورکو گھر میں واپس داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری تیاریوں کے باوجود پیٹر اپنی نوکری پر نہیں پہنچتا، جس بات سے اس کے کورٹ میں کام کرنے والے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ پیٹر اصول پسند، ذمہ دار اور ٹائم کا پابند تھا۔ اس کے گھر فون کیا جاتا ہے مگر کوئی جواب نہیں ملتا۔ کورٹ کے ملازم مائیکل ہارٹ کو پیٹر پورکو کے گھر بھیجا جاتا ہے۔ مائیکل وہاں پہنچتے ہی غور کرتا ہے کہ گھر کا دروازہ آدھا کھلا ہوا ہے اور چابی دروازے کے تالے سے لٹک رہی ہے۔ گھر کی دہلیز پر خون کے قطرے ملتے ہیں۔ مائیکل پولیس کو فون کر دیتا ہے۔ چند منٹوں میں پولیس کی گاڑیاں، ایمبولینس اور فائر ٹرک پیٹر اور جون پورکو کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پولیس افسران کو سیڑھیوں کے پاس پیٹر کی لاش زمین پر پڑی ملتی ہے۔ گھر کی پہلی منزل کی دیواروں پر، کچن کے کاؤنٹرز پر، دروازوں پر خونی ہینڈ پرنٹس ملتے ہیں۔ فرش پر خون آلود قدموں کے نشانات تھے۔ فورینزکس اور خون کے شواہد کی بنیاد پر یہ طے پایا گیا کہ پیٹر پورکو پر اوپر والے بیڈ روم میں حملہ کیا گیا تھا۔ اس کے سر پر تقریباً 30 کلہاڑی کے وار کیے گئے تھے۔ گہرے زخم اور خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ دوسری منزل میں جون ماسٹر بیڈ روم میں زندگی اور موت کے درمیان تھی۔ اس کو بھی کلہاڑی سے شدید زخمی کیا گیا تھا۔ زیادہ تر وار اس کے چہرے پر تھے۔ جون بامشکل ہوش میں تھی مگر اس کی پیشانی پوری طرح دب کر ٹوٹ گئی تھی۔ اس کا جبڑا اس کے چہرے سے تقریباً الگ ہو چکا تھا اور ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ جائے وقوع پر پہنچنے والے پیرامیڈکس یا ایمبولینس کے اٹینڈنٹس نے بتایا کہ وہ ابتدائی طور پر یہ نہیں جان سک رہے تھے کہ جون کا منہ کہاں ہے تاکہ اسے آکسیجن ماسک لگا سکیں۔
ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر پیٹر کو بھی ماسٹر بیڈ روم میں اٹیک کیا گیا تھا تو وہ نیچے گھر کے دہلیز کے قریب کیوں ملا؟ پیٹر اور جون پر حملہ رات کے اندھیرے میں ہوا تھا اور کچھ گھنٹوں بعد پیٹر کو ہوش آ جاتا ہے۔ بستر سے اٹھ کر وہ لڑکھڑاتے ہوئے صبح کے معمول کے مطابق چلنے لگا تھا۔ میڈیکل ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پیٹر کے دماغ پر حملے سے شدید نقصان پہنچا تھا اور خصوصاً دماغ کا وہ حصہ جو سوچنے کی صلاحیت اور قوت فیصلے کو کنٹرول کرتا ہے وہ پوری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ دماغ کا وہ حصہ جو روز مرہ کے کاموں کو چلاتا ہے پوری طرح سے کام کر رہا تھا، لہٰذا پیٹر پورکو نے ہر وہ کام کیے جو وہ روز صبح کو کرتا تھا: دانت برش کر کے، کپڑے بدل کر، ناشتہ کرنا، لنچ باکس تیار کرنا، اخبار فرنٹ لان سے لانا، یہاں تک کہ اس نے اپنے ایک بیٹے کے نام چیک بھی لکھا تھا۔ افسوس کی بات ہے وہ اپنی روٹین کے کاموں میں لگا رہا۔ اگر اس کی سوچنے کی صلاحیت ہوتی تو وہ شاید ایمبولینس کو کال کر کے اپنی جان بھی بچا سکتا تھا۔ پیٹر تو بچ نہیں سکا، لیکن اس کی بیوی کا کیا ہوا؟ جون انتہائی زخمی تھی، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ وہ ہوش میں تھی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈیٹیکٹو جون کی ناساز حالت دیکھ کر اس ڈر سے کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گی اس سے اسی وقت کچھ اہم سوالات پوچھتا ہے۔ جون، آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟ جی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ پر کس نے حملہ کیا ہے؟ ہاں۔ کیا یہ شخص آپ کی فیملی میں سے ہے؟ ہاں۔ کیا یہ شخص آپ کا بیٹا ہے؟ ہاں۔ جوناتhan نے آپ کو مارنے کی کوشش کی ہے؟ نہ۔ کیا کرسٹوفر قصوروار ہے؟ ہاں۔ ڈیٹیکٹیو یہ سوال 2 بار اور پوچھتا ہے۔ دونوں بار جون اپنے بیٹے کرسٹوفر کو حملہ آور ٹھہراتی ہے۔ جون پورکو کو ہسپتال لے جایا گیا اور فوراً ایمرجنسی سرجریز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جون کو میڈیکل کومے میں رکھا گیا تاکہ اس کی صحت یابی میں مدد ہو سکے۔ پولیس نے فوری طور پر اپنی تفتیش شروع کر دی۔ انہیں کچھ ہی گھنٹوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ گھر کے الارم سسٹم کو کسی نے کلہاڑی سے توڑ دیا تھا، ٹیلی فون لائن کاٹ دی گئی تھی اور ایک کھڑکی کی اسکرین کاٹ دی گئی تھی، مگر گھر سے کچھ بھی چوری نہیں ہوا۔ پیٹر کا والیٹ نوٹوں سے بھرا ٹیبل پر پڑا تھا۔ جون کے پرس کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ اپنے زیورات پہنی ہوئی تھی اور حتیٰ یہ کہ اس کی انگلی میں مہنگی ہیرے کی انگوٹھی بھی تھی۔ گھر میں لیپ ٹاپس، الیکٹرانکس ویسے کے ویسے پڑے تھے، اور جس کلہاڑی سے پیٹر اور جون پر حملہ کیا گیا تھا وہ ان کے گھر کی کلہاڑی تھی۔ عجیب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے بھی حملہ کیا اسے گھر کے بارے میں سب انفارمیشن تھی، اس کا چوری کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پولیس ڈیٹیکٹیوز کے سامنے 3 مشکوک افراد تھے۔ ان کو ایک آدمی پر شک تھا جس نے کچھ سال پہلے کوئی کورٹ کیس کے دوران پیٹر کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اس آدمی کو تلاش کیا جاتا ہے اور یہ جلد واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا تھا۔ اس کے پاس ثبوت تھا کہ وہ موقع واردات کوسوں میل دور رشتہ داروں کے ساتھ دعوت میں شرکت کر رہا تھا۔ باقی رہے پورکو فیملی کے 2 بیٹے۔ جوناتhan پورکو 23 سال کا تھا اور نیوی میں بھرتی ہوا تھا۔ ماں باپ کے اٹیک کے وقت وہ ایک نیوکلیئر سب مرین میں کام کر رہا تھا اور اسے تمام شکوک اور شبہات سے بری کر دیا جاتا ہے۔ پیٹر اور جون کا دوسرا بیٹا کرسٹوفر تھا جس کی عمر 21 سال تھی۔ وہ یونیورسٹی آف راچیسٹر میں پڑھتا تھا اور رہائش بھی وہیں کے ہاسٹلز میں کرتا تھا۔ یونیورسٹی اس کے ماں باپ کے گھر سے 3 گھنٹے گاڑی کے فاصلے پر تھی۔ کرسٹوفر کو پولیس ڈیٹیکٹیوز شروع ہی سے اپنی سسپیکٹ لسٹ پر اول نمبر پر رکھتے ہیں۔ اس کی ماں جون نے اسے خود قصوروار قرار کر دیا تھا۔ تفتیش کاروں نے کرسٹوفر پورکو کے خلاف مزید زبردست شواہد دریافت کیے۔
کرسٹوفر نے کئی یونیورسٹی کے کورسز کو فیل کر دیے تھے. اس کے اوپر $30,000 کا یونیورسٹی کا قرضہ چڑھا تھا. اس نے کچھ مہینے پہلے باپ کی سگنیچر نقل کر کے ایک $17,000 کی پیلی رنگ کی جیپ رینگلر خریدی تھی. ماں باپ حال میں ہی اس کی یہ حرکتوں سے واقف ہوئے تھے اور بے حد ناراض تھے. پولیس افسران کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سن 2002 میں کرسٹوفر نے 2 بار اپنے ماں باپ کے گھر چوری کی تھی. رات کے اندھیرے میں لیپ ٹاپس اور کیمرز گھر سے چوری کیے اور انٹرنیٹ پر ای بے ویب سائٹ پر فراڈ کے لیے استعمال کیے. جون 2003 میں کرسٹوفر ایک ویٹرنری کلینک میں کام کر رہا تھا اور اس کلینک سے کمپیوٹرز، کیمراز اور موبائل فونز چوری ہوئے تھے. پیٹر کے قتل کے بعد یہ سارا چوری کا سامان کرسٹوفر کے کمرے کی الماری سے دریافت کیا گیا. ڈیٹیکٹیوز کو CCTV کیمراز کی فوٹیج بھی ملتی ہے جس میں انہیں کرسٹوفر کی پیلی رنگ کی جیپ 250 میل کا سفر راچسٹر سے ڈیلمار طے کرتے ہوئے ہائی وے کے ٹول بوتھ کے کیمروں پر نظر آ جاتی ہے. کچھ CCTV ویڈیوز کرسٹوفر کی یونیورسٹی سے حاصل ہوئیں اور ان سے یہ اہم ثبوت ملے. 14 نومبر 2004 رات کے 10:30 بجے پیلی جیپ راچسٹر یونیورسٹی کے کیمپس کے پارکنگ لاٹ سے نکلتی ہے. 15 نومبر 2004 صبح کے 8:30 بجے پیلی جیپ واپس یونیورسٹی کے کیمپس میں آتی ہے. پولیس کا کہنا یہ ہے کہ کرسٹوفر نے ماں باپ کے گھر پہنچ کر 4 نمبر کا کوڈ الارم سسٹم میں ڈال کر الارم کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا اور پھر کلہاڑی سے الارم سسٹم کو توڑ دیا، یہ واضح کرنے کے لیے کہ کسی چور نے گھر میں داخل ہو کر الارم توڑ ڈالا. اسی وجہ سے اس نے ایک کھڑکی کی اسکرین کو بھی کاٹ ڈالی تھی. اس کے بعد کرسٹوفر نے گھر کے پالتو کتے کو بیسمنٹ میں بند کر دیا تاکہ وہ بھونک کر کسی کو جگا نہ سکے. پھر اس نے گھر کی فون لائن کاٹ دی اور ماں باپ پر حملہ کیا. کرسٹوفر کا ایک دوست جو اس کے ساتھ کلینک میں کام کرتا تھا پولیس کو بیان دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کرسٹوفر کو سرجریز کے لیے SOP سوٹس ملتے تھے اور اسے جانوروں کی سرجری کے بعد اچھی طرح سے صفائی بھی کرنی آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا کوئی DNA، بال، خون، تھوک یا فنگر پرنٹس واردات کی جگہ سے برآمد نہیں ہوئے. کرسٹوفر پورکو کو گرفتار کیا جاتا ہے. کچھ مہینے بعد جان پورکو کو بے شمار آپریشنز اور فزیوتھراپی کے بعد ہسپتال سے چھٹی ملتی ہے اور جانیے وہ سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ ایک تھپڑ جا کر مارتی ہوں گی اپنے بیٹے کو. بالکل نہیں. جون اپنی ساری جمع پونجی کرسٹوفر کی $2.5 لاکھ کی ضمانت میں لگا دیتی ہے. کورٹ میں کیس آنے تک وہ کرسٹوفر کو اپنے ساتھ گھر میں رکھتی ہے، اسے کھانا بنا کر دیتی ہے، اس کے کپڑے دھوتی ہے، اس کے سارے کام کرتی ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. جون نے تو بیان دیا تھا کہ کرسٹوفر نے پیٹر اور اس پر حملہ کیا تھا. ہوش سنبھالنے کے بعد جون اپنے بیان سے مکر گئی تھی. وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں کہ اس رات کیا ہوا تھا، مگر میں اپنی اولاد کو جانتی ہوں. کرسٹوفر کبھی بھی ایسا شیطانی حملہ اپنے ماں باپ پر نہیں کر سکتا. ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ ایک بہت حیرت انگیز چیز ہے. سر یا دماغ پر شدید زخم لگنے کی وجہ سے شخصیت اور یادیں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ جون نے حقیقتاً اس رات ہوئے حادثے کو بھلا دیا ہے یا وہ اپنے بیٹے کو بچا رہی ہے. جولائی 2006 کرسٹوفر پورکو کا کیس عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. کرسٹوفر اور جون ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کورٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہیں. کرسٹوفر کے وکیل اس کی دفاع میں کہتے ہیں کہ کرسٹوفر کا DNA کرائم سین سے کہیں سے بھی برآمد نہیں ہوا، نہ کوئی فنگر پرنٹس کلہاڑی پر ملی ہیں. کرسٹوفر کو پھنسایا جا رہا ہے. وہ تو اس رات کیمپس کی ایک ہال میں صوفے پر سوتا پڑا تھا.
اپوزیشن کے وکیل کرسٹوفر کے 9 یونیورسٹی کے ساتھیوں کو جوری کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ سب کہتے ہیں کہ انہوں نے کرسٹوفر کو اس رات یونیورسٹی کی کیمپس میں نہیں دیکھا تھا۔ ایک بینک کا فائنینشل ایڈوائزر بھی سامنے لایا جاتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ حملے کے کچھ دن پہلے کرسٹوفر نے اس سے سٹاکس اور انویسٹمنٹس کے بارے میں رائے مانگی تھی، یہ کہہ کر کہ مجھے وراثت میں اور لائف انشورنس کے بہت سارے پیسے ملنے والے ہیں۔ یہ سب سن کر جوری نے جلد اپنا فیصلہ سنا دیا اور کرسٹوفر پورکو کو باپ کے قتل اور ماں پر حملے کے جرم میں 50 سال قید دے دی گئی۔ کرسٹوفر آج نیو یارک کی کلنٹن کریکشن فیسلٹی میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے، اور جون اس کی ماں ابھی تک کرسٹوفر کی معصومیت پر یقین رکھتی ہے اور اس سے بلا ناغہ جیل ملنے جاتی ہے۔ دوستوں، یہ تھی پیٹر پورکو کی کہانی۔ خون خرابہ دیکھتے جائیے، خوش رہیے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ